للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سنت صحابہ کرام کی نظر میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال اور افعال کی من و عن اسی طرح پیروی کرنے کی کوشش فرماتے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے یا آپ کو کرتے دیکھتے۔ چند مثالیں، حضرت زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا، واللہ یعنی اللہ کی قسم، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استلام یعنی حجر اسود کو ہاتھ لگا کر بوسہ دینا کرتے نہ دیکھا ہوتا۔ استلام کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود کو ہاتھ لگا کے بوسہ دینا۔ ایک ہوتا ہے خود چومنا اور ایک ہوتا ہے ہاتھ سے ٹچ کرنا، جیسے دور سے گزر رہے ہیں خود نہیں پہنچ سکتے ہاتھ لگا، یعنی اشارہ ایک طرح سے کر کے گزر جانا طواف کی ابتدا میں۔ تو تجھے کبھی نہ چومتا۔ پھر فرمایا، اب ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمل تیز دوڑنے کو کہتے ہیں، طواف کے دوران تیز تیز چلنے کو۔ رمل تو مشرکوں کو دکھانے کے لیے تھا، اب اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ پھر خود ہی فرمایا، لیکن رمل تو وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت چھوڑنا ہمیں پسند نہیں۔ یعنی اگرچہ ان کو دکھانے کے لیے تھا لیکن ہم اسے کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ نے پھر اس کے کرنے سے روکا نہیں، منع نہیں کیا، ایک سنت جاری کر دی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس دور میں مشرکین کو دکھانے کے لیے تھا تو آج بھی اس کا اپنا ایک فائدہ ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو آپ اس سے تناول فرمانے کے بعد میرے پاس بھیج دیتے۔ یہ کون ہے ابو ایوب انصاری؟ جی ہاں، جنہوں نے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر آفر کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ آپ ہمارے گھر پر رہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ جہاں یہ اونٹنی جا کر رک جائے گی وہی میری جگہ ہوگی۔ تو وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر جا کر خود رک گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا اور شاید ان کا خلوص تھا۔ بہرحال جب آپ تشریف فرما ہوئے تو حضرت ایوب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں یہ مکان بنا رہا تھا تو اس وقت میرے دل میں یہ تمنا تھی اور خواہش تھی کہ آپ جب مدینہ آئیں تو یہاں پر تشریف رکھیں، اور اسی لیے میں نے اس کو 2 منزلہ بنایا ہے کہ اوپر والی منزل پر آپ رہیں گے اور نیچے میں رہوں گا، لیکن آپ نے نیچے والی منزل کو پسند فرمایا کہ اس سے لوگوں کو، آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور یہ ان کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ ان کے گھر کو چن لیا گیا اس کام کے لیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو آپ اس سے کھانے کے بعد میرے پاس بھیج دیتے، کیونکہ ہمسائے بھی تھے۔ ایک روز آپ نے برتن جوں کا توں کھائے بغیر میری طرف بھیج دیا، کیونکہ اس میں لہسن تھا۔ میں نے آپ سے پوچھا کیا لہسن حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن میں اس کی بو کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتا، کیونکہ مسجد میں اور خاص طور پر نماز میں اگر اسمیل آ رہی ہو منہ سے تو فرشتے پاس نہیں آتے، تو اس لیے کوئی ایسی چیز نمازوں کے اوقات سے پہلے یا مسجد میں جاتے وقت نہیں کھانی چاہیے کہ جس سے فرشتوں کو اذیت ہو یا پھر اپنے آس پاس کے لوگوں کو اذیت ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی بار مسواک کا اہتمام کرتے تاکہ منہ سے کوئی ایسی چیز دوسرے کی اذیت کا سبب نہ بنے۔ کیا ہم سب بھی سنت پر عمل کرتے ہیں اور خود کو چیک کرتے ہیں؟ کیونکہ بسا اوقات کسی دوسرے کے پاس بیٹھنا، قریب بیٹھنا بھی محال ہو جاتا ہے اگر ایسی کوئی اذیت والی چیز ہو، اور خصوصاً جہاں دین کی بات ہو کنسنٹریشن ہی نہیں بنتی۔ تو اسے حرام نہیں کیا کیونکہ ایک فائدہ مند چیز ہے، اس کے اپنے فائدے بھی ہیں، لیکن آپ نے ناپسند ہونے کے باوجود دوسرے کو کھانے کے لیے دے دیا۔
قرآن میں ہم نے پڑھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھانا پسند نہیں تھا لسن کی وجہ سے، مگر آپ نے دوسرے کو دے دیا. تو کیا ان دو چیزوں میں کنٹرڈکشن نہیں؟ نہیں، کنٹرڈکشن نہیں. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے، نمبر 1 یعنی پہلی آیت جو میں نے کوٹ کی لن تنالوا البر کا، کہ انسان کو اللہ کی محبت اور قرب پانے کے لیے اپنی پسندیدہ ترین چیز بھی اللہ کی راہ میں دینی چاہیے. یعنی ساری نہیں، سب میں سے کوئی ایک، کیونکہ ہم کو ایک سے زیادہ چیزیں پسند ہوتی ہیں. بلکہ اگر آپ اپنی سب چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو ایک سے ایک بڑھ کر پیاری ہوگی، چاہے وہ ضرورت کی نہ بھی ہو، لیکن کسی اور کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے آپ. خیر، وہ تو ایک معنی رکھتا ہے. قرآن پاک ہی میں آتا ہے سورۃ البقرہ میں یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل العفو، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو. یعنی جو تم خود استعمال نہیں کرنا چاہتے اور تمہاری ضرورت سے زائد بچا ہوا ہے، اسے کیا کرو، کسی اور کو دے دو تاکہ اس کے کام آ جائے. بہت سی چیزیں کھانے میں، پہننے میں، استعمال میں ہماری ضرورت کی نہیں ہو سکتی، ہماری پسند کی نہیں ہو سکتی، لیکن پڑی پڑی بیکار ضائع ہوتی چلی جاتی. ایسے میں وہ چیز کسی دوسرے کے استعمال میں لے آنا اجر و ثواب کا باعث ہے، خواہ ہم کو پسند نہیں. اور یہ اس آیت سے ٹکراتا بھی نہیں، اس لیے کہ اس میں خرچ کرنے کا حکم ہے اور یہاں بھی خرچ کرنے کا حکم ہے. وہ ایک الگ حکم ہے جو اعلیٰ درجے کا ہے، اور یہ بھی ایک حکم ہے اللہ کا کہ کل العفو، جو ضرورت سے زائد ہے اسے خرچ کر دو. کیونکہ اللہ نے ہر ایک کی پسند مختلف بنائی ہے. ضروری نہیں کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں وہ کسی کو بھی پسند نہ ہو، جو ہماری ضرورت نہیں وہ کسی کی بھی نہ ہو. نہیں، بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کی ضرورت کی نہیں لیکن دوسرے کے لیے وہ بے حد ضروری ہوتی، بہت فائدے کی ہوتی. وہ اس چیز کے لیے ترس رہا ہوتا اور آپ صرف اس لیے رکھتے چونکہ مجھے پسند نہیں اس لیے میں کسی کو دینا بھی پسند نہیں کرتا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دے ڈالیے تاکہ کام آ جائے، کسی کے کام آئے گی، اس کی دعا ملے گی اور اللہ کے ہاں اجر ملے گا. کس حکم پر عمل کرنے کا؟ نمبر 2 حکم پر عمل کرنے کا، اور وہ کیا ہے؟ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو. یہ بھی اللہ کا حکم ہے. جہاں لن تنالوا البر اللہ کا حکم ہے، وہاں یہ بھی حکم ہے. لیکن ہماری مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کو ایک حکم پتہ چلتا ہے تو دوسرے سارے ہم بھول جاتے ہیں اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی عقل کی بنا پہ فتوے دینے لگتے ہیں. اسی لیے سنت کا مطالعہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ عمل کی راہیں اور مختلف جہتیں ہمارے سامنے کھولتی ہے، جو عام طور پر ہم اپنی کم علمی بعض اوقات اور بعض اوقات لمیٹڈ ذہن، نیرو مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل سامنے آ رہا ہے. یعنی لہسن کھانے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی اپنی ذات کو پسند نہیں، کیونکہ آپ کی ہر وقت پبلک ڈیلنگ ہوتی تھی، عبادات میں آپ لیڈ کرتے تھے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بتانے والے کو خود اپنے لیے ان بہت سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو عام حالات میں نہ حرام ہیں اور نہ ناپسند ہیں. یعنی ایک شخص ہوتا ہے جو اپنی انڈیویجول لائف گزارا ہے، اپنی ذاتی زندگی وہ جیسے چاہے گزارے، لیکن ایک شخص ہے جو پبلک میں موو کرتا ہے. اس کو صرف اپنی پسند کا خیال نہیں رکھنا، اسے ان لوگوں کی پسند کا بھی خیال رکھنا ہے جن کے درمیان وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے. بہرحال جب آپ نے وہ کھانا بھیجا تو انہوں نے پوچھا کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن میں اس کی بو کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتا. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جو چیز آپ ناپسند فرماتے ہیں میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں. سمپل ریزن، بس مجھے بھی نہیں اچھا لگتا. اور یہ صرف محبت کی وجہ سے تھا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ شریعت اپنی جگہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کسی خاص چیز میں آپ کا اتباع کر لیا جائے تو اس پر بھی انشاءاللہ اجر ہے، اور جو نہ کر سکے اس کے لیے گناہ نہیں. تو یہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا عمل جو ہے وہ محبت کی بنا پر ہے، اور ایک گہری محبت کی بنا پر ہے. مجھے ابو ایوب انصاری کے مقبرے پر جانے کا اتفاق ہوا ہے ترکی میں. وہ پورا علاقہ ہی ایوب کہلاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطِينِيَّةَ وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، کہ تم لوگ یعنی اپنی امت کے لیے پیشن گوئی کی تھی کہ تم ضرور ضرور قسطنطنیہ یعنی ٹرکی کو، استنبول کو فتح کرو گے، اور جو لشکر اس فتح میں شریک ہوگا وہ بہت عمدہ لشکر ہوگا، اور جو امیر اس لشکر کو گائیڈ کر رہا ہوگا وہ بھی بہت اچھا انسان ہوگا.
اس بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے ہر ایک کو اور بعد کے ادوار میں بھی ہر ایک کو شوق ہوتا تھا کہ وہ ہم خوش نصیب ہوں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ بہت اچھا لشکر ہوگا. تو وقتاً فوقتاً وہ مہمات جاتی رہیں. آپ کو معلوم ہے ان میں ایک خاتون بھی شریک تھی، حضرت ام حرام بنت ملحان. آپ اکثر دوپہر آرام کرنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے. جب آپ ان کے گھر میں تشریف فرما تھے، سوئے ہوئے تھے کہ مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھے تو بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دیکھا، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک لشکر ہے جو سمندر پہ سوار ہوا ہے، اور وہ اس طرح بیٹھے ہیں جیسے ملوک اپنے تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی سمندر پہ کشتی میں سوار ہو کے یوں جا رہا ہے جیسے بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھے، یعنی بہت خوبصورت سین ہے. تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجیے کہ میں بھی ان میں شریک ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام کے لیے دعا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ پھر سو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے ہیں تو پھر مسکرا رہے ہیں. تو پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس چیز میں مسکرایا؟ تو آپ نے بتایا کہ میں نے اسی طرح وہ لشکر پھر دیکھا ہے اور اس میں کچھ شہید بھی ہوں گے. تو کہنے لگی آپ دعا کیجیے میں بھی شہیدوں میں شامل ہو جاؤں. تو آپ نے ان کے لیے دعا کی، کہا تم انہی میں سے ہوگی. تو جب اس طرف کی مہم کے لیے ایک لشکر جا رہا تھا تو ام حرام اس میں شریک تھی. سمندر پار کر کے جب سائپرس پہ پہنچی تو وہاں گھوڑے سے گر کر ان کی شہادت ہو گئی. تو جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اگر دشمن کے ہاتھوں نہ بھی مارا جائے تو وہ شہید کہلاتا ہے. تو اب بھی سائپرس میں ان کی قبر موجود ہے اور لوگ وہاں جاتے ہیں. تو حضرت ابو ایوب انصاری کا مقبرہ، ابو ایوب انصاری بھی ایسے ہی ایک لشکر میں موجود تھے اور مہم ہوئی، بہرحال بیمار پڑے، انتقال ہوا. اور اللہ کے راستے میں جو سفر ہوتا ہے اس میں انتقال بھی ایک طرح سے شہادت ہوتی ہے. تو ان سے جو اس وقت کا امیر لشکر تھا، مجھے نام یاد نہیں، جو بھی تھا بہرحال اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم علاقہ فتح تو نہیں کر سکتے لیکن آپ مجھے استنبول کی دیوار کے قریب ترین لے جا کے دفن کیجیے، یعنی دشمن کے علاقے کے قریب ترین جگہ پہ آپ دفن کریں مجھے. بہرحال ان کو پھر وہاں پر دفن کیا گیا اور پورا علاقہ اب ایوب کے نام سے مشہور ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ دین سے محبت کرنے والے اور جنت کے سودے کرنے والے تو یہی لوگ تھے کہ جن کی تمنا اور خوشی اور زندہ رہنے کا ایک مقصد تھا، اور اس کے لیے جب جیتے تھے تو جینے میں بھی ان کی خوشی تھی اور لائف کو بھی ایک طرح سے انجوائے کر رہے تھے. کیونکہ جو زندگی صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے اس میں انجوائمنٹ نہیں ہوتی، وہ انجوائمنٹ ایک حد کے بعد جا کے بوریت میں بدل جاتی. لیکن جب انسان ایک مقصد کے لیے جیتا ہے نا تو ہر روز ایک نئی خوشی ہوتی، ایک نئی چیز کا انتظار ہوتا ہے، ایک نئی مہم، ایک نیا قدم، اور وہ زندگی بھی ایک انجوائبل چیز ہو جاتی. اور اس سے یہ بھی اندازہ کریں کہ خواتین کو بھی دین کی خدمت اور اس کے لیے عملی طور پہ کچھ کرنے کا کیسا جذبہ تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈسکریج بھی نہیں کیا، لیکن آپ نے ان کا شوق دیکھتے ہوئے روکا نہیں، اس لیے کہ مرد حضرات تو لڑا کرتے تھے اور خواتین ان کے پیچھے ساتھ ساتھ مرہم پٹی کیا کرتی تھی، کھانا بنایا کرتی تھی، زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی، ایک طرح سے نرسنگ کیا کرتی. بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کی توحید، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے اور حج ادا کرنا. ایک شخص نے بات دہرا کر پوچھا حج اور رمضان کے روزے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا نہیں، رمضان کے روزے اور حج، یعنی صرف لفظ کی ترتیب بدلی تھی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ترتیب سے حدیث سنی تھی، لہذا ترتیب نہ بدلو، جو میں نے سنا ہے تم کو اسی طرح یاد کرو. یعنی تعلیم دینے میں بھی وہ اس بات کی احتیاط کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو بدلا نہ جائے. حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو کھلے بٹنوں کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا، یعنی نماز میں بٹن کھلے تھے. میں نے ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نماز پڑھتے دیکھا ہے تو میں ان کو کاپی کر رہا ہوں. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. یہ مثالیں کیا بتاتی کہ دین کے معاملات میں تو اتباع ہے ہی ہے، لیکن جو ان کے ذاتی طور طریقے تھے ان میں اتباع بھی ان کی محبت کی وجہ سے بہت زیادہ تھا. یعنی اگر ان معاملات میں پیروی ہو رہی ہے جہاں نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، تو کہاں یہ کہ جو واجب کے درجے میں ہے یا لازم کے درجے میں ہے وہاں انسان اتباع چھوڑ دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نبی